अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आमिर। व्यूअर्स, आज न्यूज़ आपके लिए लाया है आपकी तर्जुमानी करते हुए। आज न्यूज़ में हम आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो है आवाम की बात। हम इसमें बात करेंगे आपके मसाइल के मुतालिक, वो बातें जो आपको तकलीफ दे रही हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ सीनियर तर्जियाकार हैं जनाब मोहम्मद तारिक बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तारिक भाई आप? अल्लाह का शुक्र आमिर भाई। तारिक भाई, आपने हमारे प्रोग्राम का जो टाइटल है आवाम की बात, आप समझ गए होंगे कि आज हम आपसे क्या बातें पूछना चाह रहे हैं। तारिक भाई, आवाम जो कि मसाइल में घिरी हुई है, आखिर वो बेचारी कहाँ जाए, किसके दर पे जाए, क्या कहेंगे आप? दरअसल आवाम के साथ तो बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी अनकरीब ही वैसे 1-2-4 दिन भी नहीं बल्कि 2-1 दिन की बात है कि उन पर रॉकेट लॉन्चर और मिसाइल बरसा दिए जाएंगे। वो कैसे? वो ऐसे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया जा रहा है। ये है तारिक भाई, मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पे। पेट्रोलियम मसनूआत के बारे में मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब पहले क्या कहा करते थे? ये तो सब सियासत की बातें हैं। पहले वो कहते थे कि जब भी किसी चीज़ की कीमत बढ़े तो समझ लो कि वज़ीर आज़म ईमानदार है। जिम्मेदार जी। तो तारिक भाई, आवाम को बेवकूफ़ पहले बनाया वज़ीर आज़म ने या आज बनाया जा रहा है? असल में सियासत के अंदर हमारे यहाँ यही सिलसिले हैं, वो किससे पारीना हो गया। तमाम सियासत जो वाकई आवाम की होती थी उसका दारोमदार खुलूस पर होता था और अवामी मसाइल को सबसे ज़्यादा उजागर किया जाता था और मद्देनज़र रखा जाता था। मैं कुछ तारिक भाई गलत कह गया जी कि पहले बेवकूफ़ बनाया वज़ीर आज़म ने या आज। मैं किस तनाजुर में कह रहा हूँ? मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट उनको सादिक और अमीन कह चुकी है। बिल्कुल, लेकिन मुल्की मसाइल के तनाजुर में देखा जाए तो बहुत कुछ वक्त के साथ तब्दील होता है, लेकिन इतना तब्दील नहीं होता जिसकी जो तब्दीली हमारे मुल्क में आई है। यानी आपके कहने का मकसद है कि कुछ मजबूरियां होती हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मजबूरियां होती हैं, लेकिन उसके हल भी हैं। जी हाँ, अभी आप बम की बात कर रहे थे जी, तो वो कौन सा बम है, ज़रा आवाम को भी बताइए। एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सुना है कि 20 से 22 रुपए तक बढ़ाने की समरी भेज दी गई है। 20 से 22 जी, रुपए डीजल और पेट्रोल और दीगर लाइट डीजल या जो भी ये तो केरोसिन ऑयल वगैरह, ये हर 15 दिन बाद ये इजाफा हो रहा है। आखिर लोग कहाँ जाएंगे? आमिर भाई, यही तो मसला है कि तनख्वाहें लोगों की वही हैं, बल्कि वो उससे भी ज़्यादा मजबूर हैं कि अगर कोई किराए पर रह रहा है तो उसका तो बजट मेरा ख्याल है हफीज़ शेख साहब भी नहीं बना सकते। मकसद वो तो बेचारे IMF से आए हुए हैं, वो तो वैसे ही सोने का चमचा लेकर ये लोग आए हुए। इनको एक गरीब आवाम के घर का बजट का इनसे वास्ता क्या है? मकसद ये पेट्रोल इस तरह बढ़ता रहेगा। कौम की बदनसीबी हमारी यही है कि हम पे वो लोग मुसल्लत कर दिए जाते हैं कि जो कहीं ना कहीं मंजूर नज़र होते हैं या फिर पर्ची वाले होते हैं। ये अलमिया है, ये अलमिया है। तो तारिक भाई, आप जैसे बम की बात कर रहे हैं, जब पेट्रोल बढ़ेगा तो इससे रिलेटेड दूसरी चीज़ें जो है जी जी वो कहाँ जाएंगी? आमिर भाई, इसके साथ साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो हमारा दारोमदार है हर घर का, चाहे वो हाई फाई एलियट क्लास हो या मतवसत तबका या गरीब, और दूध। इसमें मैं एक बात का इशारा कर दूं, आप समझ जाएंगे कि एक और चीज़ है जो आने वाली 1 तारीख से जी जिसका रेट बढ़ाया जा रहा है, जिसके बारे में मैं नहीं समझता कि सिंध सरकार या हमारे कमिश्नर कराची, ये लोग इस बारे में मेरे ख्याल में कुछ नहीं सोच रहे होंगे। आपका इशारा दूध की तरफ है, दूध की कीमतों की तरफ। बिल्कुल तारिक भाई, मैं आपको सलाम करता हूं कि आप मकसद पहुंच गए उस बात तक। असल में हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस कोई आज तक सिस्टम बना नहीं है। अगर बना भी है तो वही कागज़ों की हद तक है, अपने रजिस्टर्स में है या फिर कंप्यूटर में है या फाइलों की हद मैं तक। एक चीज़, आज जो हमारे दूध की कीमत है, दूध को ही हम ले लेते हैं, जी जी जी, ये जो सरकारी निर्ख है ये मेरे ख्याल में 95 रुपए है। ये 94 रुपए आज तक तय है सरकारी सतह पर, कमिश्नर कराची। तो माजरत के साथ, क्या ये जो मेरे सरकारी लोग हैं इनकी आंखें नहीं है या कान नहीं है?
سب کچھ ہے لیکن آپ ایک بیچ کی چیز بھول گئے. وہ کیا ہے؟ وہ دماغ ہے جو اپنے معاملات میں تو چلتا ہے عام عوام اور غریب کے لیے. اپنے معاملات کون سے؟ ابرار بھائی آپ بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, ویورز بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اپنے معاملات کیا ہیں. لیکن ان کی جو سیٹ ہے وہ تو عوام کے لیے ہے, عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہے. تو وہ نعرہ تو عوام کا لگاتے ہیں نا, بات تو عوام کی کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ 94 روپیز بیفور سم منتھس یہ سلسلہ چل رہا ہے, لیکن لوگ 120 روپے پر خریدنے کے مجبور ہیں. جی آج 120 روپے کا دودھ خریدا جا رہا ہے. جی ویورز, یہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ آپ کے فیور کی بات کر رہے ہیں. جی طارق بھائی. جی, اور یہاں تو بھنگڑے اور شادیانے بجائے جا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو اس کے سیلر ہیں, امپورٹر ایکسپورٹر ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ 1 لیٹر پیٹرول پہ منافع کتنا ہے؟ 1 لیٹر پیٹرول کس کا منافع؟ گورنمنٹ پاکستان کا؟ جی گورنمنٹ آف پاکستان. میرے خیال میں کوئی 5-10 روپے ہوگا. نہیں بھائی, 36 to 37 روپیز. کم ہے اس سے زیادہ ہے, 36 to 37 روپیز پر لیٹر. یعنی جو ہمیں عوام کو جو پیٹرول 1 لیٹر دیا جا رہا ہے اس میں گورنمنٹ پاکستان 37 روپے کما رہی ہے. جی, اور تقریباً کروڑوں لیٹر روزانہ کی کھپت ہے. تو یہ کیا, یہ تو ظلم کی انتہا ہے. الفاظ کم ہیں, مسائل بہت ہیں, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں بیچارے ان کو اندازہ ہے, اور وہ آنا چاہ رہے ہوں گے کہ لائیو اگر ہمارے ان کے پاس نمبر ہوں تو وہ جو ان کے دل کی بھڑاس ہے وہ نکالنے آئیں. جی ہاں ویورز, ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام میں. ہم لائیو کال آپ کی لیں گے, کیونکہ پہلے طارق بھائی جیسے ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو سرکاری اہلکار یا سرکاری عہدیدار یا ہمارے نامنیٹ نمائندے جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں, ہم پہلے کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے پروگرام میں آ کے بیٹھیں اور عوام کے لیے بات کریں کہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں. جی اگر طارق بھائی وہ نہیں آئیں گے تو پھر ہم عوام کی کال ڈائریکٹ لیں گے اور ان کے مسائل ان تک پہنچانے کی کوشش ضرور کریں گے. نہیں تو میں آج ٹی وی کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی نہیں آتا ارباب اختیار ارباب اقتدار, تو پھر ہم براہ راست عوامی نمائندے اور عوام کو بٹھائیں گے. کیا بات ہے طارق بھائی, اگر ایسا ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ عوام کے لیے بہت بڑی خدمت کرنے جا رہے ہیں. آج کا یہی وتیرہ ہے, آج کا امتیاز یہی ہے, آج ٹی وی کی کوشش یہی ہے کہ یہ ماسز عوام کی بالکل نچلی سطح تک جا کے خدمت کر سکے, اور ان کے جو بھی عوامی مسائل ہیں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ٹھوس مثبت انداز میں تجزیہ پیش کیا جائے, حل پیش کیے جائیں, سلوشنز دیے جائیں کہ یہ اس طرح ہو سکتا ہے. اور بغیر معذرت کے عامر, یہ سب کو پتہ ہے جنہیں ہم دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ اصل میں سب انہی کا کریٹ کیا ہوا ماحول ہے. بس آج کی تو کوشش ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. طارق بھائی, میں جو آپ نے ابھی دودھ کی بات کی, جی 94 روپے ہے جی ہاں سرکاری نرخ, بالکل 120 روپے بک رہا ہے. جی ہاں, سب خاموش تماشائی ہے. بالکل, اور آئندہ 130 روپے کا ہونے جا رہا ہے. بالکل, وہ ابھی سے اعلان کر رہے ہیں. کسی دکان پہ چلے جائیں وہ دھڑلے سے کہتا ہے. ابھی غریب آدمی بیچارہ جو کلو لیا کرتا تھا اس نے 3 پاؤ کر دیا, 3 پاؤ سے وہ آدھا کلو پر آ گیا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکاری لوگوں کو آپ ایک طرف چھوڑ دیں, ان کو ہم نااہل کہہ رہے ہیں یا کمزور کہہ رہے ہیں. مقصد ہم بہت تہذیب کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا. بالکل, کیوں طارق بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں, پالیسی میکرز جو ہیں. جی بالکل بالکل. اچھا, لیکن عوامی نمائندہ جو کہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہوتا ہے وہ کہاں ہے؟ میں اس میں تمام پارٹیوں کی بات کروں گا, خصوصاً سندھ, کیونکہ سندھ میں ہم رہتے ہیں. کراچی سندھ کا ایک شہر ہے اور بہت بڑا شہر ہے. تو اس کے جو نمائندے ہیں, یہاں پی ٹی آئی بھی ہے, یہاں متحدہ بھی ہے, یہاں پیپلز پارٹی بھی ہے, یہاں جماعت اسلامی بھی ہے, یہاں تحریک لبیک بھی ہے. وہ نمائندے اس بات کو کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ عامر, آپ نے سیاستدانوں کی بات کی سب کچھ کا, اور آپ نے سندھ کا ایک شہر کا کراچی, بلکہ میں تو کہوں گا کہ پاکستان کی حد تک جی کراچی ہی پاکستان ہے. بالکل 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 ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک ہر شعبے میں روا رکھا جا رہا ہے. لیکن طارق بھائی معذرت, میں سندھ کے ساتھ کراچی اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ میرے دوست جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو وہ غلط معنوں میں لیتے ہیں کہ ہم مخصوص طبقے کی بات کر رہے ہیں, لیکن بخدا ہمارا نظریہ
صرف پاکستان کی بات کرنا ہوتا ہے، سندھ کی بات کرنا ہوتا ہے، کراچی کی بات کرنا ہوتا ہے. مقصد ہم بیسکلی پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہم جب کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہ پاکستان کی بات ہے. عامر بھائی، آپ کا جو سوال تھا اس میں عوامی نمائندوں کی بات نہیں ہے، یہاں اصل میں مقننہ ہے. جی ہاں، جو اس کو عمل درآمد کرا سکتی ہے. یعنی آپ نے اردو کا اتنا ثقیل لفظ استعمال کیا ہے مقننہ، تو ذرا عوام کو بتا دیجئے مقننہ ہے کیا؟ مقننہ میں آپ کی جوڈیشری بھی آ جاتی ہے، عدلیہ بھی آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری گورنمنٹ لیول پر جو لوگ ہیں براجمان ہیں نشستوں کے اوپر، جن کو اللہ نے مثال کے طور پہ کمشنر صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، یہ ان کا کرائیٹیریا ہے. ان کا کرائیٹیریا. ہم منتخب نمائندوں کے پاس تو اس وقت جائیں گے جب ایک عام سطح پر ایک علاقے کے اندر کوئی ایسی بات ہو، کوئی مٹ بھیڑ یا اس طرح کا ہو، تب وہ کر سکتے ہیں. لیکن ان قیمتوں کے رد و بدل میں سب سے مین جو کردار ہے وہ مقننہ اور گورنمنٹ کا ہوتا ہے، صوبائی گورنمنٹ کا. طارق بھائی، آپ سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور ویورز آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا یہ پروگرام عوام کی بات اصل میں صرف آپ کے لیے ہے اور آپ کی ہی بات کریں گے. تو میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ ہمارے اس پروگرام کو آپ اپنے دوستوں، اپنے پیاروں سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اور میرے ساتھی تجزیہ کار طارق بشیر بھائی کو اجازت دیجیے.